پسند بڑی زبردست ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے اللہ کا کہ اس طریقے سے جو لوگوں کا خیال تھا، کیا سرائیاں تھیں کہ یہ بسنت کا اعلان کر کے شاید مریم نواز صاحبہ نے کوئی سیاسی غلطی کر لی، تو ایسا کچھ نہیں ہوا۔ دیکھو، آ، حادثات کو جب کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، چاہے آپ پرائیویٹلی کر رہے ہیں، کوئی شادی بیاہ ہو، اس میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کچھ بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو رسک تھا انسانی جانوں کا ضائع ہونا، اور پوری قوم کو، لاہوریوں کو، اور لاہوریوں سمیت جو پورے پاکستان سے آئے ہمارے پاکستانیوں کو، جس میں ہر ایج کے لوگ، اسپیشلی جینزی جو نئے بچے تھے، ان میں جوش و ولولہ بھی بہت زیادہ تھا، ان کو ایک ڈسپلن میں لانا، اور ڈسپلن میں لا کے پھر ایک اتنا بڑا ایونٹ کرنا، جس کے حوالے سے یہ خیال تھا کہ شاید یہ بعد میں کنٹرول نہ ہو۔ وہ اللہ کا شکر ہے، وہ بڑا بہترین طریقے سے ہوا۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا چیف منسٹر جو مریم نواز صاحبہ، وہ باقاعدہ ایکسپلین کر رہی تھی، بتا رہی تھیں کہ جی جس دن 5 فروری کی رات 12 بجے تک انہوں نے کہا جی میں نے آسمان کو دیکھا، کوئی پتنگ کوئی کائٹ نہیں تھی۔ کہتی جیسے ہی 12 بجے، تو 12 بجنے کے بعد آسمان بھر گیا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ 12 بجے کے بعد بسنت کی پہلی نائٹ شروع ہو گئی تھی۔ اور اسی طرح ہی اس دوران کچھ واقعات سامنے آئے، جیسے کہ میں بتاؤں اس میں، لیکن میں آپ کو ڈپارٹمنٹس کا بتاؤں، ان کے ساتھ بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ یہ ایک مجھے بڑا اچھا لگا ہے، ایک ٹیم ورک ہوا۔ مطلب پولیس کے اوپر سارا ملبہ گرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضلعی انتظامیہ پہ گرا ہوتا ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ پہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا، جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایل ڈی اے کی جو ایل ڈی اے جے کے جو ڈی جی ہیں، طاہر فروخ صاحب، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ویژن کے مطابق انہوں نے ایک الگ سے ٹیمیں اپنے کنٹرولڈ ایریا میں بھجوا دیں۔ مطلب وہ، میں اتفاق سے، وہ میں نے بریفنگ میں نے خود دیکھی، جو ان کی جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹر ہیں رابعہ ریاست صاحبہ، انہوں نے جو بریفنگ دی کہ اس میں نے بتایا کہ کتنے کتنے لوگوں کی ٹیمیں بنی ہیں، اور وہ بسنت کے دوران یہ بسنت کے ایس او پیز کا خیال رکھیں گے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کی۔ تو پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ جو کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن یہ دیکھیں، میں نے ایل ڈی اے کا کام نہیں ہے، وہ بھی لگا ہوا۔ یہاں تک کہ جو ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو سیکٹری ہوتے ہیں، وہ بہت کم اپنے ویڈیو بیان وغیرہ جاری کرتے ہیں۔ ٹھیک، اس بار انہوں نے بھی، ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب نے بھی اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، وہ مریم نواز صاحبہ کی ایس او پیز جو انہوں کی بسنت کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا۔ اس میں ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اور ہمارے سننے والوں کے سامعین کے لیے خوشخبری بھی ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، پیشگی بتاتے ہیں خوشخبری۔ تو ڈاکٹر احمد جوید قاضی صاحب نے پورے وہ بتایا، وہ سارے ایس او بیز کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے کیمیکل ڈور نہیں اڑانی، آپ نے کیا کہتے ہیں وہ جو موٹر سائیکل بغیر اس کے لے کے نکلنا، بلکہ انہوں نے بتایا کہ بہت ساری ٹرانسپورٹ جو تھی نا، گورنمنٹ نے فری شروع کی ہوئی تھی، میٹرو ٹرین، اور وہ جو بسیں ہیں جس میں وہ کیا کہتے ہیں اسپیڈو بس بھی تھی، اور الیکٹرک جو گرین بسیں ہیں لاہور میں، وہ ساری کی ساری اس دن بسنت کے 3 دن فری تھیں، کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، وہ کس لیے کہ کسی کے جانی نقصان نہ ہو، موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے فیملی جا رہی تو بہتر ہے وہ اور ہی لائن میں بیٹھے، یہاں سے جہاں پہ جانا ہے آگے چلے جائے، آگے اسپیڈو بس کا روٹ ہے، الیکٹرک بسوں کا روٹ ہے، اور نہیں تو وہ آٹو رکشے وغیرہ چل رہے تھے۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ نے ایک ثابت کر دیا، میں اپنے لاہوریوں کو بھی سلام کرتا ہوں، جنہیں ثابت کر دیا کہ یہ ایک منظم قوم ہے، جو ان کو اگر کوئی ان کا لیڈر یا پھر ان کو کوئی ان کو بتائے کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے کرنا، اس پہ وہ عمل درآمد ہے۔ کچھ جگہوں پہ ہوئی خرابیاں، وہ بھی ہم نشاندہی کرتے ہیں تاکہ ہمارے ادارے نوٹ کر لیں۔ جیسے کہ میں آپ کو بات بتاؤں، ڈور اور جو پتنگوں کی جو تھی، میں یہ سمجھتا ہوں ادارے نوٹ کریں کہ اس کا جو ٹھیک تھا ایک سسٹم تھا کہ کیو آر کوڈ ہے اور ایک مخصوص ٹائم ہے، اس دوران آپ نے پتنگ اس سے پہلے بیچنی نہیں شروع کرنی، لانی لے جانی شروع کرنی، لیکن اس کو ان کو دوبارہ سے
کرتے ہوئے دوسرے شہروں کے لیے جو اگر کریں گے ان کو سوچنا پڑے. کیوں کہ اس پابندی کی وجہ سے ایک محدود ذرائع کی وجہ سے وہ جو 60-70 روپے کا گڈا تھا وہ 40 وہ مطلب 400-500 کا، بلکہ جو 5 تاریخ کی 5 اور 6 کی فروری کو وہ 1000 روپے کا بھی سیل ہوا. میں نے خود بچوں کے لیے خریدے، مطلب میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. تو وہ 1000 روپے کا 1500 کا یہاں تک چلے گئے. اور ڈور کا پننا جناب 8000 سے شروع ہوا، 15000 روپے، 18 لاسٹ جو آواز آئی تھی 35000 روپے کی، وہ 2 پیس کا ہوتا ہے. میں نے سنا 80,000 تک گئی ہے. آپ یہ دیکھیں، اب آپ یہ بتا رہی ہیں، آپ کا یہ ایکسپیرینس آپ نے بھی کسی سے سنا. تو یہ جو چیز تھی نا، اس کو نہیں کنٹرول کر پائے. اور لیکن جب چیز کامیابی سے ہو جائے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سائڈ پہ کر دی جاتی ہیں، سائڈ پر ہو جاتی ہیں. لیکن ان کا چونکہ ہم جرنلسٹ ہیں، ہمارا کام ہے کہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا تاکہ ادارے نیکسٹ ٹائم اس کو دیکھیں، امپروو کریں، بہتر کریں. کیونکہ اس میں لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا یہ گلا تھا، شکوہ تھا. جیسے ہمارے جب پتنگیں اڑا رہے تھے، ساتھ والے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار دیکھو اتنی مہنگی ہے، میں اپنے بچوں کو لے کے نہیں دے سکا. تو یہ چیزیں بھی تھیں. ہر کسی نے یہ بسنت تو سب کے لیے سب کے لیے بنانی تھی، نہیں تھی. اور میں اس پہ مطلب اس دوران کچھ حادثے بھی ہوئے. اور یہ بھی دیکھیں جو کچھ دکانداروں نے یہ 2 نمبری بھی کی کہ انہوں نے جناب چرخیوں سے کیمیکل ڈور کے پنے بنا کے اور وہ بھی بیچے. کوئی جینزی کو تو پتہ ہی نہیں کیمیکل ڈور کا کون سی کیمیکل ڈور ہے اور کون سی دوسری ڈور ہے. اچھا، میں بتا رہا تھا کہ نا کچھ لوگوں نے نا بڑی بےایمانی بھی کی، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کیمیکل اور دوسری ڈور میں فرق میں پتہ ہی نہیں تھا. کیمیکل والی ڈور بین تھی اور سستی تھی. پتنگ کی وجہ سے خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ نہیں، ایسا ایسے نہیں ہوا. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. ایسا ایسے نہیں ہوا. 1-2 واقعات ہوئے ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں. بچہ جیسے ایک سائیکل پہ جا رہا تھا بچہ، وہ زخمی ہوا. اور ڈور پھرنے سے وہ جو پہلے ہوتی تھیں مطلب 3-4 یہ بہت ہوا. اور خوشخبری خوشخبری ہے، خوش اسلوبی والی بات ہے. میں آپ کو بتا ویری نائس. خوشخبری وہ یہ ہے کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے چیف منسٹر صاحبہ نے اب میڈیا سے ایک بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں یہ دیکھوں گی اگر مجھے مطلب فیصل آباد سے، سیالکوٹ سے، راولپنڈی سے اور 1-2 دیگر شہروں کا نام لیا. انہوں نے کہا وہاں سے مجھے بہت ساری ریکویسٹیں آئی ہیں کہ آپ ادھر کروا رہے ہیں لاہور میں تو ہمارے بھی کرائیں. انہوں نے کہا تھا میں دیکھوں گی اگر لوگوں نے SOPs پہ عمل کیا تو پھر ہم ضرور باقی شہروں پہ بھی جائیں گے. تو اس بہت خوشائند بات ہے. اس پہ جو ابھی جو میں نے تھوڑی سی سنی اس پہ بڑی ہیپی تھی اور لاہوریوں کو شاباش بھی کہہ رہی تھی، اپنے تمام سٹاف کو بھی شاباش کہہ رہے تھے. مطلب لاہور پولیس میں DIG فیصل کامران نے بڑا زبردست کام کیا. بلال صدیق میانہ CCPO لاہور، انہوں نے اوورال نگرانی لاہور کی. اسی طرح میں نے آپ کو DG LDA طاہر فروخ صاحب کا بتایا. اور سب سے بڑی بات جو نا جو تھا ہوم ڈپارٹمنٹ میں ایک مانیٹرنگ روم بنا ہوا تھا اور اس میں جناب جی احمد جوید قاضی صاحب خود بیٹھ کے مانیٹرنگ کرتے رہے گڈی اڑانے کی بجائے.